أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، میرا نام بشیر بٹی ہے اور میں سی پیک گاڈ گفٹ یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. ہمارا چینل بنیادی طور پر اس کا مقصد ہے سی پیک کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اور سی پیک کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں یا اس کی مخالفت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو بے نقاب کرنا اور اس کے فوائد جو ہیں وہ قوم کے سامنے اصلی حالت میں بیان کرنا بغیر کسی ملی وقت کے. تو اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کرونا جیسی وبا، کرونا وائرس جیسی وبا پوری دنیا کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے. ہمارے ملک میں بھی اس کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا ملک پسماندہ ہے. یہاں غربت کی لکیر دوسروں کے نسبت بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قومیں بے حیائی، قتل و غارت، دوسروں کا حق کھانا، عدالتوں سے انصاف نہ ہونا جیسی بیماریوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میرے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں، مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، تو پھر میں ان کی تباہی کے لیے ارادہ کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ان ظالم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں، بیماریوں، آفتوں سے، جس طرح سندھ میں پتھروں کی بارش ہوئی اور ہمارے ہاں یہ بیماری آئی، ابھی تک اس بیماری نے خوف پیدا کیا ہے، اتنا زیادہ نقصان نہیں کیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہے. اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں کہ شاید یہ میری طرف رجوع کر لیں اور برائیوں سے توبہ طائب کر لیں. اتنے دن ہو گئے قوم اس وائرس کے خوف سے پریشان ہے، لیکن ابھی تک جو لوگ برائیوں میں ملوث تھے وہاں کوئی توبہ طائب کا کوئی آثار نظر نہیں آئے. کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے اور ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے. جعلی دوائیاں، دودھ میں ملاوٹ اور دیگر چیزیں اسی طرح جاری ہیں. پوش علاقوں میں بنائے گئے فحاشی کے اڈے یہاں ہمارے معاشرے کے نام نہاد شرفا زنا، شراب، رقص و سرود کی محفلیں جاری رکھے ہوئے ہیں. انبیاء کرام کے زمانے میں بھی بگڑے ہوئے لوگ انبیاء کرام سے ٹھٹھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کہاں ہے آپ کا رب اور کب آئے گا عذاب. ابھی جو چھوٹا سا ٹریلر چلا ہے، پوری دنیا اس سے خوف زدہ ہو گئی اور یہ چیز قابو میں بھی نہیں آ رہی. حالانکہ یہ ہمارے ملک میں تو یہ جو بیماری آئی ہے نا وہ سب سے بڑی بیماری عمران خان ہے اور اس کی حکومت ہے. یہ کرونا وائرس تو آج آیا ہے تو انہوں نے 1.5 سال میں لوگوں کو بے روزگار کیا، لوگوں کو مہنگائی کے چکی تھلے پیس دیا، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لگایا کہ جس سے جیسے جھوٹے وعدے، کسی بندے کو کوئی روزگار نیا نہیں ملا کیونکہ اس کے جو ساتھی ہیں سب نااہل. کرائٹیریا کیا ہے کہ عثمان ڈار کو اس لیے نوجوانوں کے وہ ایک ادارہ نیا بنا کے چیئرمین بنایا گیا کہ اس کی قابلیت یہ ہے کہ اس نے
ایک بڑے لیڈر کے مقابلے میں، خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے اور وہ ہار بھی گیا. تو اگر خواجہ آصف کے مقابلے میں کوئی گدھا کھڑا ہو جاتا تو کبھی ایک امکان تھا کہ یہ اس گدھے کو ہی اپنا مشیر بنا لیتا. یہ مثال، اس پہ غور کریں، یہ کوئی تہمت ترازی نہیں یا الزام تراشی نہیں. بھئی کوئی لوگ تو ان لوگوں کو اپنے ایڈوائزر بناتے ہیں، یہ کوئی نئی دوائی ایجاد کرتے ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ ایجاد کرتے ہیں، جیسے لوگوں نے ڈرون ایجاد کیے ہیں، کوئی دنیا میں گاڑیاں ایجاد ہوئیں، ان لوگوں کو لوگ اپنے مشیر بناتے ہیں. ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ لوگ الیکشن تو لڑتے نہیں، کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن جیسے لوگوں کی میلوں میں پڑیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جب مشرف کی حکومت تھی وہ بھی بد کردار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زلزلے کی صورت میں پاکستان پر آفت نازل کی، جس کی وجہ سے ہمارے سیاحت کا محکمہ جو تھا وہ تقریباً بہت بری طرح متاثر ہوا، اور قومی نقصان بھی بڑا ہوا. اور دنیا نے جو زلزلے میں ہماری امداد کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسے کیسے لوگ کھا گئے. اب تو امداد کرنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ جو امداد کرنے والے تھے وہ خود اس مصیبت میں مبتلا ہیں. تو جب اپنے گھر میں لوگوں کے ہلڑ گلڑ مچا ہوگا تو وہ دوسروں کی امداد کیا کریں گے. اس لیے اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس نے 1.5 سال میں جو جھوٹ بول بول کر کہ جی ہمیں معیشت ڈیمیج ملی، ہمیں قرضوں میں جکڑا ہوا ملا، خود بھی تو انہوں نے قرضے لے کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ توبہ طائب کرنے کا ٹائم ہے. پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں جا سکتا. اب آپ چھوٹا سا ایک بات پہ غور کریں کہ جیسے کوئی بندہ سبزی کاشت کر کے اس کو سبزی کو اس نے شہر بھیجنا ہے، تو وہ ٹرک والے گئے، 3-4 بندے اس کے ساتھ بھی ہوں گے، وہاں سے لوڈ ہوئی، پھر وہ منڈی میں پہنچے، وہاں سے ان لوڈ ہوئی، وہاں پہ وہ دکاندار چھوٹے خرید کے لے گئے، انہوں نے پیسے بھی دیے، ان نوٹوں کو بھی ہاتھ لگے. اب وہ ٹرک والا جو وہاں سے جا رہا ہے واپس منڈی میں، وہ اگر وہاں سے کوئی وائرس لے کے اس گاؤں میں دوبارہ چلا گیا تو یہ کیسا لاک ڈاؤن ہوگا وہ ایک بندے کی وجہ سے. پھر تو اتنا بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے کوئی نہیں مسئلہ کہ جلدی جلدی یہ پکڑ لیتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اب تک تو آدھا پاکستان ختم ہو چکا تھا. اس کا تو زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی جس میں بھی یہ بیماری کا آثار نظر آئے وہ خود ہسپتال میں چلا جائے، یا اس کے گھر والے اسے ہسپتال میں پہنچا دیں، اور تاکہ دوسروں کے اور جو اس کے آس پاس 2-4 بندے ہوں ان کا ٹیسٹ کر دیا جائے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بیماری اللہ کے حضور گڑ گڑانے سے، دعائے مغفرت کرنے سے یہ دور ہوگی. ہمارے پاس شب برات کی رات گزری ہے، مسجدیں خالی، اور لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے کیا عبادت کرنی تھی، وہ بھی جتنے لوگ کر سکے کر لگے، کیونکہ اجتماعی طور پہ تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو اب جو لوگ کو بار بار ڈرایا جا رہا ہے، بار بار ڈپریشن کا شکار کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے قابو میں یہ بات نہیں آ رہی. آپ یہ دیکھیں کہ مصر میں، عزیز مصر کو خواب آئی کہ 7 سال غلہ بہت زیادہ ہوگا اور 7 سال قید پڑ جائے گا. وہ گائیں اترتی دیکھیں اس نے. بہرحال وہ قصہ عام لوگوں کو پتہ بھی ہے. جب اس نے وہ پریشان ہو گیا، اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ بھئی اس کا حل. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ اسلام میں خوابیں آ جاتی ہیں. اس نے کچھ بندے مروا بھی دیے کہ عمران خان میں تو اتنی جرت نہیں ہے نا کہ جو کوئی غلط مشورہ دے اس کو سزا دے سکے. بہرحال اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت ایک قیدی ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. آپ نے جس وقت اس کو خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال غلہ بہت زیادہ ہوگا
اور اس کو سنبھالنا ہے ہوشوں میں، اور 7 سال قید پڑ جائے گا، پھر وہی گلا بادشاہ اپنے درباریوں، اپنے فوجیوں، اپنے سپاہیوں کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کرتا رہے گا اور وقت گزرتا رہے گا۔ اس کافر کا یہ سینس دیکھو